نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے اور بالکل صحیح ہے کہ 3 مساجد کے سوا لا تشد الرحال، یہ رحال یعنی کجاوے نہ کسے جائیں، نہ باندھے جائیں، نہ کسے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے اونٹوں پر جو سفر کیا جاتا تھا سوائے ان 3 مساجد کے۔ جس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے۔ یہ صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ثواب کی نیت سے، زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جانا چاہے کہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھ لوں تو 1,00,000 کا ثواب مثلاً بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے مسجد نبوی میں پڑھوں تو 50,000 نماز کا بعد سے پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح سے 1,000 کا بھی ہے، یا مسجد اقصیٰ میں پڑھوں تو مجھے 1,000 کا یا اور اوپر نیچے مختلف جو روایتیں۔ بہرحال تو ان 3 مساجد میں تو نماز پڑھنے کا ثواب دنیا کی باقی ساری مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ان کے لیے ثواب کی نیت سے کوئی قصد کرے گا اور جائے گا تو اس کا ایسا کرنا بالکل درست ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی شخص اپنے محلے کی ایک مسجد کو چھوڑ کے کسی اور محلے کی مسجد میں جاتا ہے کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا اس لیے کہ وہاں پر ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے دور دراز کا سفر کر کے کوئی یہ سوچے کہ میں جتنا دور سفر کر کے جاؤں گا اتنا زیادہ مجھے ثواب ملے گا، اس مسجد میں ثواب زیادہ ہوگا اس لیے جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کسی کے گھر سے دور ہے مسجد اور وہ دور جاتا ہے تو قدموں کے ثواب یہ الگ بات ہے، جتنی دیر اس کے چلنے میں لگے گا، جتنا وقت وہ گھر سے نکلنے میں اور جانے میں اور پھر وہاں سے واپس آنے میں لگائے گا وہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ سب اپنی جگہ اس کا ثواب، لیکن فی نفس ہی مسجد میں نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ایک چھوٹی مسجد ہو، غریب علاقے کی مسجد ہو، ایک بہت بڑی خوبصورت سی مسجد ہو، مسجد فیصل ہو مثلا، ترکی کی بڑی مسجد ہو، ازہر کی بڑی مسجد ہو، ایران کی بڑی مسجد ہو، کہیں کی بھی بڑی مسجد ہو، کتنی ہی اعلیٰ مسجد کیوں نہ ہو، اس میں نماز کا ثواب وہی ہے جو ایک محلے کی چھوٹی سی مسجد کا بھی ثواب ہو، کسی گاؤں کی چھپر میں بنی ہوئی مسجد کا ہو، جگی کی مسجد ہو، ان کے ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ثواب کی نیت سے کسی مساجد میں سے کسی بھی اور مسجد میں جانا ان 3 کے علاوہ یہ درست نہیں ہے، تو یہ امید مت لگاؤ کہ تمہیں وہاں پہ ثواب زیادہ ملے گا۔ کوئی زیارت کرنے جاتا ہے کسی مسجد کی، بالکل درست ہے، کوئی خدمت کے لیے جانا چاہتا ہے، تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہے، کسی مسجد میں اس کی نوکری ہے وہاں جانا چاہتا ہے، کسی جگہ اللہ والے جمع ہوئے ہیں تو یہ بھی جمع ہونا چاہتا ہے، کہیں پر امام کی تلاوت بہت اچھی ہے تو خالی اس امام کی تلاوت یا اس کے بعد اس کا درس ہے تو وہ سننے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو سب جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ کوئی بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، خالی اس کی زیارت کرنے، مسجد کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ نماز میں ثواب اضافی ملنا یہ اس کی نیت نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہاں پہ بھی ثواب وہی ہے، یہاں کے امام صاحب کی تلاوت بہت اچھی ہے، اس کے باوجود ایک خشوع تو پیدا ہوگا، وہاں دل تو زیادہ لگے گا۔ مثلا میرے استاد ہیں وہاں نماز پڑھاتے ہیں، وہاں میرے رشتہ دار ہیں جو حافظ قرآن بھی اور عالم بھی، ان کی قرات بہت اچھی ہے، فلاں مسجد میں شیخ سدیس حفظہ اللہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے، تو اتفاق سے برطانیہ میں تو ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو دل لگے گا، مجھے ان کی تلاوت پسند ہے۔ لیکن کانسیپٹ کلیئر ہے کہ اس مسجد میں بھی ثواب نماز کا اتنا ہی ہے جتنا یہاں ہے، دل لگنا وہاں الگ بات ہے۔ وہ مسجد جو کنڈیشنڈ ایئر کنڈیشنڈ ہے اور اس میں کارپٹ بچھا ہوا ہے تو مجھے زیادہ گرمی ہے تو ممکن ہے کہ دل زیادہ لگے ٹھنڈک کی وجہ سے۔ فلاں مسجد میں موسم ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ادھر یہ آسائشوں کی وجہ سے دنیا کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ غریبوں والی چھپر والی جو مسجد ہے اس میں میرا دل زیادہ لگتا ہے، مجھے وہاں زیادہ شوق ہے کہ وہاں جاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ مسجد نبوی کے مطابق یہ مجھے زیادہ لگتی ہے، تو وہاں میرا دل زیادہ لگے گا، عبادت میں مزہ شاید زیادہ آئے، خشوع زیادہ محسوس ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ اپنے طور پر کچھ دوسری جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے جاتا ہے، یا وہاں میرے رشتہ دار رہتے بس وہیں نماز پڑھوں گا، وہیں سے ان کے گھر چلا جاؤں گا، افطار میں بلایا ہے انہوں نے،
یا راستے میں جا رہا ہوں، یہ مسجد نظر آ گئی، یہیں پڑھ لیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پڑھوں یا وہاں پڑھوں. یعنی ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ثواب ان تمام مساجد کا مساوی ہے، کوئی فرق ان میں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں. کوئی زیارت کی نیت سے کسی بزرگ کی قبر کے قریب کسی علاقے میں جہاں پہ صحابہ کرام، اہل بیت، بزرگان دین کا، علماء کا، محدثین، مفسرین، مفکرین اور مجتہدین کی جگہیں ہیں، تو وہاں دل لگتا ہے، وہاں ذوق شوق ہے، تو دل لگانے کے لیے یا وہاں کوئی ضرورت ہے جو پوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو ایسا کرنا بالکل درست ہے. اس کا یہ مطلب جو ہے یہ امت نے ایسے نہیں سمجھا. اس بنیاد پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی یا مسجد نبوی کے علاوہ مدینے کی زیارت کرنے کی بھی نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صرف ان 3 مسجدوں کی ہی نیت کی جا سکتی ہے. انہوں نے اس کو بالکل ایبسولوٹ معنی میں لیا. اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگ جو غیر مقلدین ہیں، یعنی چاروں ائمہ اہل سنت کے جو ہیں، ان کے علاوہ لوگ جو اپنے آپ کو یا سلفی کہتے ہیں یا اہل حدیث کہتے ہیں، تو جیسے ان کو مناسب لگے. تو ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کہیں کا سفر نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ جمہور علماء کی انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہے. ان کی رائے وہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ بالکل جا سکتے ہیں، جس بھی مسجد میں جانا چاہیں، کوئی بھی وجہ، کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. بس ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ثواب کسی بھی مسجد کا ان 3 کے علاوہ کسی دوسری مسجد سے زیادہ نہیں ہے، سب کا برابر ثواب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے.